قرآن حکیم کے 25ویں اور 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ قریب ہی ہم اپنی نشانیوں کو آفاق اور انفس میں دکھائیں گے تاکہ یہ بات لوگوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ قرآن نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب حق ہے۔ آفاق کس کو کہتے ہیں اور انفس کس کو کہتے ہیں؟ انفس کہتے ہیں جو آدمی کے اندر ہے، وہ انفس، اور آفاق کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی کے وجود سے باہر رہے۔ آپ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب آفاق ہے اور آپ انفس ہیں۔ تو ہم آفاق میں خارج میں جو کہیں اور انفس یعنی داخل میں جو کچھ ہے، ہم آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اور ان نشانیوں سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن نے جو بات کہی ہے ایک ایک بات مبنی برحق ہے۔ جیسے اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک پیغمبر تھے جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ عقل پرست یہ کہتے ہیں کہ جہاں آکسیجن نہ ہو وہاں آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں اس طریقے کی کئی بار دکھائی ہیں۔ مثلا 1990 کا واقعہ ہے کہ فاک لینڈ کے پاس ایک جہاز ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ ان شکاریوں میں جہاز کے اوپر ایک آدمی تھا جیمز نامی، وہ سمندر میں گر پڑا، اور چونکہ وہ پورا کا پورا ایریا ویل مچھلیوں کا تھا، ایک ویل مچھلی نے اس کو نگل لیا۔ شکاریوں نے اس مچھلی کو 2 دن تک ڈھونڈا اور آخر میں وہ مچھلی پکڑی گئی، اور جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو وہ آدمی باہر نکلا، جیمز، اور زندہ تھا۔ اس طریقے سے بہت ساری کہانیاں اور بہت سارے واقعات اس باب میں ہیں۔ مثلا ایک ہسپانوی شکاری ہے، ماہی گیر ہے، میرا خیال ہے کہ لوگی مارکیز جیسا کچھ نام ہے اس کا، اس کو بھی مچھلی نے نگل لیا تھا اور اس کو بھی مچھلی نے باہر اگل دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہ اپنے بدن کو دھلتا رہا لیکن اس کی بو نہیں جا رہی تھی، لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس نشانی کو جو قرآن نے بتایا ہے کہ آدمی زندہ کیسے رہتا ہے، ممکن ہے، لہذا امپاسبل نہیں کہہ سکتے تم جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ دوسری چیز، قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اب اعمال تو کوئی وزن دار چیز ہے نہیں، اس لیے کہ وہ محسوس بھی نہیں ہوتی اور دکھائی بھی نہیں دیتی۔ نیکی، عمل یہ نہ دکھائی دیتے ہیں اور نہ محسوس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو محسوس نہیں ہوتے اور جو دکھائی نہیں دیتے ان کا وزن کیسے ہوگا؟ اللہ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے تھرمامیٹر ہے، سیسموگراف ہے، سیسمومیٹر ہے۔ سیسمومیٹر میں کیا ہوتا ہے
کہ اس کے ذریعے زمین کی حرکت اور زلزلے کی رفتار اور اس کی سرعت کو ماپا جاتا ہے. سیسموگراف یا سیسمومیٹر کو بھوکمپ ماپی کہتے ہیں سنسکرت میں. بھوکمپ یعنی زلزلے کو ماپنے والی چیز، بھوکمپ ماپی یعنی سیسموگراف یا سیسمومیٹر. بخار کو دکھائی تھوڑی دیتا ہے، وہ بھی عمل ہی کی طرح ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا وزن کیا جا سکے، اس کے لیے کوئی ترازو. سائنسدانوں نے تھرمامیٹر ایجاد کیا جس سے درجہ حرارت معلوم ہو جاتا ہے. درجہ حرارت کسے کہتے ہیں؟ سردی یا گرمی کی شدت کتنی ہے، سردی یا گرمی کی شدت، دیٹ از کالڈ درجہ حرارت. تو اس درجہ حرارت کو، گرمی یا سردی کی شدت کو معلوم کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک آلہ ایجاد کیا جس کو ہم تھرمامیٹر کہتے ہیں. اس کے ذریعے ہم درجہ حرارت کو ماپ سکتے ہیں. بخار کتنا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ بخار یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے دیکھا جا سکے، جس کو وزن کیا جا سکے، لیکن وزن کیا جاتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بخار کتنا ہے، درجہ حرارت کتنا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پرندہ تھا ہدہد، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتا تھا، اور پرندہ بھی حضرت سلیمان کی بات کو سمجھتا تھا، اور حضرت سلیمان پرندے کی بات کو سمجھتے تھے، ہدہد کی بات کو سمجھتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے دیٹ از امپاسبل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پرندہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ ارے پرندے کے اندر تو جان ہوتی ہے، اس کے اندر تو جان بھی نہیں ہے. یہ موبائل بات کرتی ہے. جی، موبائل کی ایجاد نے بتا دیا کہ ہدہد بات کر سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو بھی بات سنی جاتی ہے سمجھ میں آتی ہے، اور آپ اس کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملکہ سبا کا تخت سینکڑوں میل کی دوری سے پلک جھپکتے ہی فلسطین میں آ گیا. سبا سے فلسطین تک پلک جھپکتے ہی. ایسا لگتا ہے it seems that is not possible، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن موبائل کی ایجاد نے بتا دیا ہے کہ یہ ممکن ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں صرف تصویر آتی ہے ہزاروں میل کے فاصلے سے، لیکن اس میں پورا میٹر ہی آ گیا تھا. ابھی سائنس اس مقام تک نہیں پہنچی ہے کہ میٹر کو چشم زدن میں اور پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل کے فاصلے سے چیز کو لا کر کے کسی جگہ منتقل کر دیا جائے. میٹر کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، سائنس ابھی تک نہیں، وہاں تک نہیں پہنچی ہے. لیکن قرآن نے بتایا کہ وہ علم ایسا تھا کہ ڈائریکٹ میٹر اٹھ کر کے آ گیا تھا. ایسا ممکن نہیں ہے جی، لیکن امکان بتا دیا ہے کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے میٹر کی تصویر آ سکتی ہے. ابھی سائنس مقام تک نہیں پہنچی ہے کہ میٹر کو ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکتے منتقل کیا جا سکتا ہے. انہیں جفی پلک جھپکتے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کیا جا سکے، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن تصویر ہزاروں میل کے فاصلے سے پلک جھپکتے انہیں جفی آ جاتی ہے. تو اس کو بھی ناممکنات کے دائرے میں نہیں لیا جا سکتا. تو جتنی بھی باتیں قرآن حکیم میں کہی گئی ہیں جو بظاہر امپاسبل معلوم ہوتی تھی، لیکن سائنسی ایجادات نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے سب. اب دیکھیے آیت کریمہ، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہارے انفس میں اور آفاق میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان قریب، تاکہ واضح ہو جائے کہ انہ الحق، کہ قرآن نے جو جو باتیں کہی ہیں اس کا ایک ایک لفظ مبنی بر حق ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، وہ اپنے وقت کی منتظر ہیں. وقت آئے گا تو وہ چیزیں آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. مثلا خروج دجال، دجال کون ہے معلوم ہو جاتا. وہ دابہ، وہ جو چوپایا نکلے گا زمین سے، اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ دیکھ لیں گے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول
جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے دیکھ لیں گے. خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج ابھی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کون ہے، لیکن خروج یاجوج ماجوج اپنے وقت کا منتظر ہے. وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گا لوگوں کو، اچھا یہ یاجوج ماجوج ہیں، یہی ہیں جن کا بیان قرآن حکیم میں ہے کہ ایک دن وہ باہر آ جائیں گے، نکلیں گے. اس کے بعد ایک بہت عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے، متوجہ ہیں جی. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. اللہ، بہت پیاری بات کہی ہے. یہ دنیا ایک زمین ہوتی ہے جس میں کسان کھیتی کرتا ہے، جو محسوس ہے، جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، محسوس اور مشاہد ہے، سین ہے وہ. اور ایک زمین اور بھی ہے اسی دنیا میں، وہ انسین ہے. یہاں تو بیج بوئے جاتے ہیں جو زمین حسی ہے، مشاہداتی ہے، اور ایک زمین ہے انسین، غیر حسی اور غیر مشاہداتی ہے. وہاں یہ بیج نہیں ڈالا جاتا، اس زمین میں نیکیاں یا برائیوں کا بیج ڈالا جاتا ہے. دونوں زمینیں یہی ہیں، ایک زمین حسی ہے، سین، اور ایک زمین انسین ہے، غیر حسی ہے، دکھائی نہیں دیتی، لیکن زمینیں دونوں یہی ہیں. جو حسی زمین ہے اس میں کسان بیج ڈالتا اور فصلیں اگتی، اور ایک زمین غیر حسی ہے، وہاں یہ بیج نہیں ڈالا جاتا، وہاں نیکیوں کا اور برائیوں کا بیج ڈالا جاتا ہے. اور جیسے یہ فصل اگتی ہے اور کاٹی جاتی ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، ایسے ہی وہ فصل بھی اگتی ہے، پکتی ہے اور کاٹی جاتی ہے، اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. اچھا، فرمایا گیا کہ اس کھیتی میں بیج بونے والے کسان دو طریقے کے ہیں. ایک کو صرف دنیا چاہیے اور ایک کو آخرت چاہیے. اب اللہ فرما رہا ہے جو لوگ آخرت چاہتے ہیں، پہلے آخرت کا تذکرہ ہوا، من کان یرید حرث الآخرہ، جو کسان آخرت کی کھیتی کرتا ہے تو نزید لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا ہی کی کھیتی کرتا ہے تو ہم اس کو اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، وہ جتنا چاہے نہیں لے سکتا. خلاصہ یہ کہ اس کھیتی کے اندر دو طریقے کے کسان ہیں، ایک ہے آخرت کی کھیتی کرنے والا، ایک ہے دنیا کی کھیتی کرنے والا. تو جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کسان کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کسان کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے. جی، یہ آخرت کی کھیتی اور دنیا کی کھیتی کے ثمرے اور اس کے نتیجے کا بیان ہے کہ اس کا یہ ثمرہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے. اچھا، یہ نہیں کہا گیا جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کو ہم دنیا دیں گے کہ نہیں دیں گے، اس کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کے لیے تنصیص ہے، الگ تنصیص کر دیا گیا، وضاحت اوبیسلی کیا کہہ دیا گیا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت پر کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو دنیا کی کھیتی صرف کر رہا ہے اس کے بارے میں الگ تنصیص کہہ دیا گیا، اوبیسلی کہہ دیا گیا صاف طور پر کہ آخرت میں اس کو کچھ